حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب کبریا سرور کائنات، فخر کائنات، جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات، شب اسرا کے دلہا والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، طٰہٰ کی جبی والے، علم نشرح کے سینے والے، والعصر کے اسی زمانے والے، ہادی کل مولا کل ختم الرسل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے بعد معزز و محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمادی الثانی اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو جناب سیدنا صدیق اکبر کا وصال پرملال ہے۔ آج ہم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور آپ کے اوصاف، آپ کی خدا خوفی، امت مصطفیٰ کے لیے خدمات کے حوالے سے چند ایک باتیں سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اوصاف تھے، آپ کی جو خوبیاں تھیں، ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی آپ کی عاجزی اور انکساری تھی۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کی یہ شان بیان کی ہے، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ سلام کر کے کہندے نہیں بھائی جا پھر تینوں سلام تو پا رہا ہے ساڑھے، کہہ نہیں چھڑتے۔ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جو بندہ مانتا ہی نہیں۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی نشانی ہے، جب کوئی جاہل بندہ ان سے مخاطب ہو جائے تو پھر وہ سلام قالو سلام، جا پائی تینوں سلام، تجھے سلام، وہ سلام کہہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ رحمان کے بندے عاجزی والے ہوتے ہیں، نرمی اور انکساری والے ہوتے ہیں۔ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، بڑا آدمی اسے سمجھا جاتا ہے جس کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہو، آگے بھی گاڑیاں، پیچھے بھی گاڑیاں، 3-4 گن مین اس کی ڈیوٹی پر مامور ہوں، ہٹو بچو کی آوازیں آ رہی ہوں، تو وہ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، اور ہم لوگ بھی اسے ہی بڑا نہیں جی بہت بڑی ہستی ہے۔ اور یہ بیماری صرف سیاستدانوں تک نہیں رہی، آج تو بہت بڑے گدی نشین بھی ان کی مونچھوں کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ صحیح بات کہہ رہا ہوں، مونچھوں کو دیکھ کے، ان کے مونچھوں کے تاؤ کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں حضرت صاحب کڈے وڈے، اللہ ہی خیر کرے۔
ان کے پاس بھی 4 5 10 گن مین ہوتے ہیں، نعرے لگانے والے الگ ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے بھی اس سے ہی بڑا آدمی ہے جس کے ساتھ بڑا لاؤ لشکر ہو، بڑے نعرے لگانے والے بندے ہوں، 3 4 10 گن مین ہوں، جس کے ساتھ ملاقات کرنا بہت مشکل ہو۔ تو یاد رکھیں کسی آدمی کے بڑا ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہو۔ ہاں یہ بات ضرور یاد رکھیں، یہ ضروری بالکل نہیں کہ 10 بندوں کی سفارش ڈال کر جس بندے سے ملاقات کا ٹائم ملے تو وہی بندہ بڑا ہے، نہ ہرگز نہیں۔ بڑا آدمی ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جتنا وہ جھکا ہوا ہوگا اتنا ہی وہ بلند ہوگا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنا وہ عاجزی پسند ہوگا، جتنا وہ نرم مزاج ہوگا، جتنا وہ جھک کے ملنے والا ہوگا، اتنا ہی وہ بڑا آدمی ہوگا۔ آپ نے دیکھا نہیں جب طوفان آتا ہے تو جو درخت اکڑ کے کھڑا رہتا ہے طوفان اسے گرا دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اللہ کرو بھی تسی بولو، ہر جمعے نوں مینوں کہنا پیندا تسی بولو، تینوں سمجھ آؤندی ہوئے نا پھر ہاں نا چ جواب دیں۔ دیکھیں نا طوفان جب آتا ہے تو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں کے کنارے وہی درخت گرے ہوتے ہیں جو زیادہ سر اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جن درختوں کی شاخوں کے ساتھ پھل لگے ہوتے ہیں وہ جھکے ہوتے ہیں۔ طوفان اگر آ بھی جائے تو ان کی شاخوں سے پھل گرتے ہیں، ان کی شاخوں سے پھل گرتے ہیں۔ اچھا اور نہ آسان کر دوں، ہمارے ایک علامہ صاحب تھے، علامہ امتیاز اکبر قادری صاحب، فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا کرتے تھے، سادہ سا وہ سمجھایا کرتے اس بات کو، کہتے تھے حکانی آپ نے دیکھا اس کی سراہی، اس کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے، جو اس کی ڈنڈلی ہوتی ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور پیچھے والا ڈنڈا وہ سیدھا، تو جھکی جو ہوتی ہے اسے بابے باری باری چومتے ہیں، ہاں جی ارے جی ان میری باری ہے۔ سمجھ آ رہی میری گل دی؟ وہ باری باری اسے چومتے ہیں، بابا جی ہن میری باری ہے۔ 10 12 بابے بیٹھے ہوتے ہیں، میری باری تو میری باری، اور جو اکڑی ہوتی ہے اس پر لوگ آگ ڈالتے ہیں، اس پر۔ تو عاجزی اللہ کو پسند ہے، عاجزی یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، جھک جاتا ہے، نرمی دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے یہ عمل۔ تو ہمیشہ وہ بندہ فائدے میں رہتا ہے جو جھک کے رہتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے طوفان اسے گرا دیتا ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکبر کو ناپسند فرمایا۔ فرمایا جو بندہ، اور سنیں اس حدیث مبارکہ کو اور بار بار سنیں، بار بار۔ آج کوئی پنڈ کا چودھری ناراض ہو جائے نا تو بندے کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تھانے کی بنے گا، اور دفتر کی بنے گا، محلے داری کی بنے گا۔ چودھری اگر ناراض ہو جائے، کوئی خان بٹ ملک ناراض ہو جائے تو بڑا بندہ پریشان ہوتا ہے، اس کے لیے تو مصیبت بن جاتی ہے۔ اور سنیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، بڑا اپنے آپ کو سمجھ کر اور پھر اکڑ کر چلتا ہے، بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے، تو فرمایا وہ کل قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس سے ناراض ہوگا کہ تو میری زمین پر میرے بندوں کے ساتھ اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ بھائی ڈریں اس چیز سے، غور کریں اس طرف کہ کہیں کوئی قدم ہمارا جب ہم اٹھاتے ہیں اس میں اکڑ اور غرور اور تکبر تو نہیں۔ تو رحمان کے بندے عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اور اسی لیے میرے نبی کریم، سارے پڑھنا درود شریف، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
نے عاجزی کو، انکساری کو، نرمی کو پسند فرمایا۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرے، سنیے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے جھک جائے، عاجزی اختیار کرے، فرمایا جتنا وہ جھک جاتا ہے اللہ اسے اتنی بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ اسے اتنی ہی بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے عاجزی والا بندہ اللہ کو پسند ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک بات ضرور یاد رکھیں، عاجزی اور تکبر یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دل کا معاملہ ہے۔ اس پر علامہ غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی، کبھی آپ ان کی احیاء العلوم پڑھ کر دیکھیں تو بڑی سیر حاصل گفتگو انہوں نے فرمائی ہے۔ عاجزی اور یہ تکبر جو ہے نا یہ دونوں دل کے معاملے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں جی، یہ دونوں دل کے معاملے ہیں، ان کا گردن جھکانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو گردن جھکاتے بھی ہیں اور جن کے ملنے کا انداز احترام والا بھی ہوتا ہے، پر ان کے دل میں احترام، سمجھ آ رہی میری بات؟ ان کے دل میں احترام نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ انہوں نے کسی کے ہاتھ چومے ہوں، کسی سے جھک کے ملے ہوں، لیکن وہ عاجزی پسند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا تعلق جھک جانے سے، جھک کے ملنے سے نہیں، یہ دل کا معاملہ ہے۔ عاجزی بندے کے دل میں ہونے چاہیے۔ جب دل میں عاجزی ہوگی تو پھر اس کے بدن کے ایک ایک رونگٹے سے، ایک ایک حصے سے عاجزی ظاہر ہوتی دکھائی دے گی، وہ ظاہر ہوتی جائے گی، پھر دکھائی دے گی وہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مزاج میں ڈھیر ساری عاجزی تھی، ڈھیر ساری نرمی، ڈھیر ساری انکساری، ڈھیر سارا خوف خدا، اور پھر اتنی شانیں اللہ کے نبی نے ان کی تعریف بیان فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی پہ سورج غروب ہوا اور نہ طلوع ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو، جو میرے ابو بکر سے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا، کاش ابو بکر عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا۔ یہ ان کی شان ہے۔ لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، آپ جب کسی پرندے کو دیکھتے نا تو رو کر کہتے کاش میں پرندہ ہوتا۔ ان کی عاجزی دیکھیں، ان کی ساری دیکھیں، خوف خدا دیکھیں، کاش میں پرندہ ہوتا، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ کبھی کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا، نہ میں پیدا ہوتا، نہ کل قیامت کے دن حساب دینا پڑتا۔ یہ ان کا خوف خدا، یہ عاجزی ہے ان کی۔ کبھی درخت کو دیکھتے نا، درخت، ایک دن باغ میں گئے تو دیکھا درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس پرندے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے، کبھی ایک درخت پہ جاتا ہے، کبھی دوسرے درخت پہ جاتا ہے، تجھ سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا، کاش میں بھی کوئی پرندہ ہوتا، کاش کبھی کہتے میں درخت ہوتا۔ یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے۔ اور شان کیا ہے؟ شان کیا فرمایا کہ لوگوں میں نے سب لوگوں کا جو احسان تھا اس کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ شان یہ ہے۔ اور عاجزی انکساری دیکھیں، درخت ہوتا، پرندہ ہوتا، میں جنا ہی نہ ہوتا تو آج مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی ہے۔ آج ہمارے ہاں کسی کو کوئی اونچی سیٹ مل جائے نا تو پھر وہ اڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے، بلکہ اڑ کے دکھاتا ہے، پھر وہ دکھاتا ہے کہ مجھے اب سیٹ جو اونچی مل گئی ہے۔ جناب صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام اور مرتبہ، لیکن ان کی گفتار میں عاجزی، ان کے کردار میں عاجزی، ان کے چلنے پھرنے میں عاجزی، ان کا ایک ایک لمحہ عاجزی میں گزرا۔ آپ کا انداز کیا تھا؟ فیضان سیدنا صدیق اکبر اٹھا کر دیکھیں، آپ ابھی امیر المؤمنین نہیں بنے تھے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں نا آپ کے پاس آیا کرتی اور کہتی ابو بکر ہمارے گھر چلیے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو دیجیے۔ پنجابی چاہتے نہیں دودھ چو دیو، ہاں جی، باپ فوت ہو گیا، بھائی کوئی نہیں، یتیم بچی ہیں، تو ابو بکر گھر چلیے اور ہماری بکریوں کا دودھ دھو دیجیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شانوں کے باوجود، اتنا مقام اور مرتبہ، اتنی عظمت، اس کے باوجود ان چھوٹی بچیوں کے ساتھ چل پڑا کرتے تھے، ان کے ساتھ چل دیا کرتے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر جب امیر المؤمنین بنے، خلیفہ وقت بنے، تو بچیاں حاضر خدمت ہوئیں اور آ کر عرض کرنے لگی حضور اب تو آپ امیر المؤمنین بن گئے ہیں، ہاں جی اب تو آپ خلیفہ وقت بن گئے ہیں، تو ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ اب دودھ کون دھوئے گا؟ تو جناب صدیق اکبر رو پڑے، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، فرمانے لگے بیٹا پہلے تو میں اپنی مرضی سے آیا کرتا تھا، لیکن اب تو امت مصطفیٰ کی خدمت کی ڈیوٹی میری لگ گئی ہے، اب تو میری یہ ڈیوٹی لگ گئی، اب تو مجھے کرنا پڑے گا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، ڈاکٹر اقبال کمال کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، پر میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جناب صدیق اکبر کہنے لگے کہ پہلے تو میں مرضی سے آیا کرتا تھا، لیکن اب تو میری ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ آج کون پوچھتا ہے کسی کو؟ اور پھر یتیم مسکین لاچار ماڑے بندے کو کون کسے دا غم لیندا ہے؟ ایتھے ہر کوئی اپنا کم لیندا ہے بھائی، یا کوئی نہیں پوچھتا۔ جس کو تھوڑا سا مقام اور مرتبہ مل جائے وہ تو پھر منہ نہیں لگاتا کسی کو، اس کو تو پھر 10 بندوں کی سفارش ڈال کے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ لیکن کیا شان ہے خلیفہ وقت کی جناب سیدنا صدیق اکبر کی، کہ آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی یتیم بچیاں آتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، آپ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عاجزی اور انکساری یہ آپ کی بہت بڑی خوبی تھی۔ آپ نے عاجزی کو پسند کیا، نرم لہجے کو پسند کیا، آپ نرمی کے ساتھ زندگی گزار کر گئے، درس دیا امت مصطفیٰ کو کہ عاجزی کے ساتھ رہنا، اس کی بارگاہ میں اس کی زمین پر آرام سے چلنا، عاجزی کے ساتھ چلنا۔ یاد رکھیں جو بندہ اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرنا چاہتا ہے نا، تو اس طرح تھوڑا کوئی بڑا بن جاتا ہے، ایسے تھوڑی کوئی بڑا ہو جاتا ہے۔ بڑا تو وہی ہوتا ہے نا جس میں کوئی بڑائی ہو، اور جب بڑائی ہو تو وہ نظر بھی آ جاتی ہے، وہ تو نظر آ جاتی ہے۔ یہ لوگ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کا شب و روز، ان کا چلنا پھرنا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بلکہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق مصطفیٰ کریم نے دیکھا ہے تو فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، ٹوکری اٹھائی بازار چلے۔ عجیب بات لکھ دی فیضان صدیق اکبر میں، کہتے ہیں وہ ٹوکری اٹھائی، خلیفہ وقت بنے نا تو ٹوکری اٹھائی اور بازار جانے لگے۔ آج ہمارے ہاں جب کوئی وزیر مشیر حلف اٹھاتا ہے تو پھر اس کا پروٹوکول دیکھنے والا ہوتا ہے، اس کا پروٹوکول دیکھنے والا ہوتا ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ اب تو وزیر بن گیا نا، مشیر بن گیا، اب کونسلر نہیں مان پا جی،
ہاں جی کونسلر نہیں مان، جناب صدیق اکبر خلیفہ بنے اور ٹوکری اٹھائی بازار کی طرف چل پڑے۔ بازار جا رہے ہیں، جناب عمر آگے سے آ رہے ہیں، راستے میں ملے، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے کہ بازار جا رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے کوئی روزی روٹی کمانے کے لیے، بچوں کے لیے کوئی کھانے پینے کو روزی روٹی کا چکر، وہ معاملات بھی کرنے ہیں نا۔ تو جناب عمر فرمانے لگے کہ اگر روٹی کمائیں گے تو امور سلطنت کون نبھائے گا؟ جو خلافت کی ڈیوٹیاں وہ کس نے کرنی ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں تو بچوں کی روزی روٹی کا کیا بنے؟ وہ کس نے کرنی ہے؟ وہ معاملات کس نے کرنے ہیں؟ آج لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب اے جی تہاڈی تنخواہ لگ گئی ہے کتوں لکھی ہے؟ ویکھو جی نماز پڑھان دے پیسے لیندے، کہہ نہیں چھڑدے لوگ، زبان اتنی بڑی زبان نکال کے، وہ جی ویکھو جی مولوی نمازاں پڑھان دے پیسے لیندے، عجیب عجیب باتیں لوگ، ویکھو جی قرآن پڑھان دے پیسے نہیں لیندے۔ او بھائی یہ جو وقت دیا جاتا ہے نا دین کو، اس وقت دینے کے پیسے لیے جاتے ہیں، وہ تنخواہ مقرر کی جاتی ہے۔ باقی تو قرآن پڑھنے کی اجرت دے سکتا ہے، اتنی ہے جرت کسی کی کہ الف لام پین پڑھانے کی وہ قیمت ادا کر دے؟ شکر کر کے ایک راستہ اسلام نے بتایا ہے، اور تیرے گھر میں قاری قرآن آتا ہے، تجھے مسجد میں پڑھاتا ہے، تو آگے سے زبان درازیاں کر رہے، او جی ویکھو پیسے لیندے نے، اور پھر پیسے کتنے دیتے ہیں کبھی غور تو کرو نا۔ ہے کو مولوی صاحب دی لاکھ روپے تنخواہ؟ ایک دوست مجھے ملا، وہ امام مسجد ہے، بات سننے والی ہے، اللہ کرے آپ توجہ سے سنیں۔ تو میری اس سے ملاقات ہو گئی، میں نے کہا حضرت صاحب کی تنخواہ تہاڈی کو وظیفہ کتنا دیندے نے؟ تو کہنے لگا 10,000 روپیہ۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ 10-15 دن گزرے، پھر ملا، میں نے کہا حضرت صاحب کو تنخواہ ودی ہے کہ نہیں؟ آندھے نے ہن 20,000 ہو گئی۔ اچھا بڑی چھیتی 10,000 ودا چھڑی؟ آندھے نہیں قاری صاحب تنخواہ 10,000 ہی، 10,000 نال گلاں سننیاں پیندی۔ ہاں جی ویسے یہ ہنسنے والی بات نہیں، یہ رونے والی بات۔ جو تجھے نماز پڑھائے، جو تیرے بچے کو قرآن پڑھائے، دین کا راستہ دکھائے، تجھے اس کی خدمت کرتے ہوئے پریشانی ہو جاتی ہے، اور باتیں سناتے ہیں لوگ۔ تیرا 40,000 میں گھر کا سرکٹ نہ چلے، مولوی صاحب کے بچے سانپ ہیں جو مٹی کھائیں گے؟ اور ڈڈو ویکھے جے ڈڈو، وہ نا 6 مہینے مٹی دے اندر رہندے نے، تو مولوی صاحب کے بچے کیا ہیں؟ وہ مٹی کھاتے ہیں، ان کا کوئی سرکٹ نہیں، کوئی معاملات نہیں۔ ویکھو جی قرآن پڑھان دے، جناب سیدنا صدیق اکبر بازار جا رہے ہیں، کہا میں بچوں کے لیے روزی روٹی، جناب عمر نے کہا آئیں، اب آپ خلیفہ وقت ہیں، ہم آپ کی تنخواہ مقرر کریں گے۔ دین کا کام کرنے والے کی تنخواہ مقرر کرنا، اس کا وظیفہ مقرر کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ہاں اس مسئلے کو سمجھیں، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ جو دین کا کام کرتے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر کو ہاتھ سے پکڑ کر لائے، مسجد میں میٹنگ بلائی، لوگوں کو بلایا، اور بلا کر پوچھنے لگے کہ سیدنا صدیق اکبر اب خلیفہ وقت ہیں تو امور سلطنت بھی سر انجام دینے ہیں، تو اب ان کا کچھ وظیفہ مقرر کرنا چاہیے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ، دیکھیں آپ کا امام مسجد، آپ کا خطیب، آپ کے مسجد میں پڑھانے والا اگر وہ معاشرتی طور پر مضبوط ہوگا نا، معاشی طور پر مضبوط ہوگا تو اس کے معاملات آسان ہوں گے، وہ اچھی طرح سے دین کی خدمت کر سکے گا، اچھے طریقے سے وہ معاملات کو سر انجام دے سکے گا۔ تو جناب عمر نے کہا آپ وظیفہ مقرر کرتے ہیں، تو ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا آپ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھ لیں کہ ان کے گھر کا کتنا خرچہ ہے، اتنا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، اور کیا امت مصطفیٰ کا درد ہے۔ اور آج جو لوگ کہتے ہیں نا مزدوروں کے حقوق، اور جناب سیدنا صدیق اکبر نے مزدور کی بات کی، کہا میری تنخواہ اتنی مقرر کر دو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے، جتنی ایک مزدور کے۔ ایک کھڑا ہوا کہنے لگا ابوبکر اگر اس سے گزارا نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ تو جناب صدیق اکبر فرمانے لگے میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، جتنے میں مزدور کا گزارا ہوگا اتنے میں۔ آج شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، 90 لاکھ میں
تیرے گھر کا گزارا نہیں چلتا، تیرے کتے بھی اے سی میں سوئیں، ہاں، اور تو جہاز کے بغیر ہاسپٹل میں بھی نہ جائے، اور بات تو ریاست مدینہ کی کرے، تیرے پروٹوکول کی وجہ سے کئی غریبوں کی جان چلی جائے، جب تو باہر نکلے تو سڑکیں اور راستے بند ہو جائیں، تیرے ساتھ 20 اور 200 کے قریب تیرے ساتھ نعرے لگانے والے اور گن مین، اور تو ریاست مدینہ کی بات کرے۔ ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتا، ریاست مدینہ تیرا پروٹوکول، تیری وجہ سے آج غریب فٹ پاتھ پہ بھوکا اور پیاسا مر جائے، اور تو ریاست مدینہ ایسے نہیں۔ عید کے دن بھی غریب کا بچہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے چوڑیاں بیچے تو یہ ریاست مدینہ ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے بتایا ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے ریاست مدینہ۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، فرمایا میری اتنا ہی وظیفہ مقرر کر دو جتنا ایک مزدور کا ہوتا ہے، ایک مزدور کا جتنے میں اس کا گزارا ہوتا ہے اتنا، اگر مزدور کا حال گزارا نہیں ہوگا تو میں اس کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ یہ ان کی عاجزی ہے، اور یہ ان کا کردار ہے، اور یہ ان کا چال چلن، ان کا رہنے سہنے کا طریقہ ہے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو نبھایا اور زندگی گزاری۔ رب تعالی ہمیں بھی ان کی سیرت کی ایک جھلک عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حکمرانوں کو اللہ کرے یہ آئیڈیل بنائیں تو جناب صدیق اکبر کو بنائیں، جناب عمر کو بنائیں، حضرت عثمان غنی کو بنائیں، شیر خدا کو، امام حسن حسین کو دیکھیں، اللہ کرے یہ ان کے کردار کو اپنائیں، اور پھر ریاست مدینہ کی بات کریں تو پھر مزہ نہ آ جائے گا، پھر مزہ آئے گا بات کرنے کا بھی۔ اس طرح سے یہ جھوٹے نعرے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کر یہ چلنے والی بات ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ریاست مدینہ اگر بنانی ہے تو سیدنا صدیق اکبر کے کردار کو دیکھنا ہوگا۔ فیضان سیدنا صدیق اکبر میں لکھا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایک لشکر روانہ کیا جہاد کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کا جو امیر تھا نا، جو آپ نے مقرر کیا، وہ گھوڑے پر سوار ہوا، اور خلیفہ وقت اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ ہاں جی، گل ایڈی مٹھی کوئی نہیں جو سر لا کے بعد دچھڑے میں آج نکلے تو صحیح کوئی عظیم مشیر بار رستے بند نہیں ہو جاندے، اور یہ شروع سے ہی ہے، جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے ایسے معاملات۔ ہاں جی، نکل کو تو دکھائے کوئی، اور کون ایسے کرتا ہے؟ آپ نے جہاد کے لیے لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر کا جو امیر مقرر کیا وہ گھوڑے پہ سوار ہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس گھوڑے کی وہ رسی پکڑی ہوئی ہے، لگامیں پکڑی، اور ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ خلیفہ وقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ پیدل چڑھے، گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور ساتھ چل رہے ہیں۔ تو وہ جو گھوڑے پر سوار تھے نا، جو امیر آپ نے مقرر کیے تھے، وہ کہنے لگے حضور یا تو میں نیچے آ جاتا ہوں اور یا آپ سوار ہو جائیں، کیونکہ زمانہ جانتا ہے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، تو یا آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا میں نیچے آ جاتا ہوں۔ تو جناب صدیق اکبر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا نہ میں گھوڑے سے اتروں گا، نہ میں گھوڑے پر سوار ہوں گا، اور نہ تم گھوڑے سے نیچے اترو گے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے جتنے قدم میں تمہارے ساتھ پیدل چلوں گا اتنے قدم ہی میرے راہ خدا میں شمار کیے جائیں گے، اتنے ہی قدم میرے راہ خدا میں شمار کیے جائیں گے، اللہ کے راستے میں شمار کیے جائیں گے۔ مجھے نیک راستے میں قدم بڑھانے دو، مجھے اللہ کی راہ میں قدم بڑھانے دو۔ یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب عمر فرماتے ہیں جب آپ خلیفہ بنے نا، مدینے میں ایک بڑھیا تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی، گھر میں کام کاج کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو جناب سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فرماتے ہیں وہ بڑھیا اکیلی رہتی، اب جناب سیدنا صدیق اکبر رات کو اٹھ کر جاتے، اس کے گھر کا جھاڑو دیتے، صفائی کرتے،
اس کا پانی بھرتے اور پھر اس کے لیے کھانا تازہ تیار کر کے اسے کھلا کے آتے، اسے کھلا کے آتے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے کسی طرف جانا پڑا، یا ایک روایت میں ہے کہ آپ کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نکلے اور اس بڑھیا کے گھر چلے گئے۔ جب پہنچے تو گھر کی صفائی کی، پانی بھرا، سارے معاملات کیے۔ اب جب کھانا کھلانے کی باری آئی تو جناب عمر دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں اس طرح سے خدمت کروں گا کہ بڑھیا کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آج بڑھیا کہے گی کہ عمر یہ ابو بکر سے بھی کوئی بڑا آدمی آ گیا، اس نے بڑی خدمت کی ہے۔ تو جب کھانا کھلانے لگے، پہلا لقمہ کھلایا تو علماء فرماتے ہیں کہ بڑھیا نے کہا کہ آج ابو بکر نہیں آیا، آج ابو بکر نہیں آیا۔ تو جناب عمر فرمانے لگے بڑھیا تو آنکھوں سے نابین ہے، تجھے کیسے پتا کہ ابو بکر نہیں آیا؟ تو بڑھیا فرمانے لگی اس لیے کہ جب پہلے میں لقمہ کھایا کرتی تھی تو وہ نرم ہوا کرتا تھا، میرے منہ میں دانت نہیں ہے، میرے منہ میں دانت نہیں ہے۔ جب پہلے میں لقمہ کھایا کرتی تھی تو ابو بکر اسے چبا کے دیا کرتے تھے، آج لقمہ سخت ہے تو مجھے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آیا۔ یہ خلیفہ وقت جناب سیدنا صدیق اکبر، یہ ان کی عاجزی، خوف خدا، اللہ سے ڈرنا اور امت مصطفیٰ کے لیے خدمات، یہ ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کی گفتار، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مشعل راہ ہے۔ اگر ہم ان کی سیرت کو اپنا لیں تو پھر سے وہی حسن، وہی چاشنی اور آپ کی تعلیمات میں سے ہے۔ آپ جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے، اگر کوئی پاس بیٹھا ہوتا تو اسے کہتے کہ یار جب قرآن پڑھو نا تو رویا کرو۔ ایک شخص عرض کرنے لگا حضور رونا نہیں آتا، تو فرمایا پھر رونے والے لوگوں جیسا چہرہ بنا لیا کرو، اس طرح کا رونا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں اگر رونا نہیں آتا تو پھر اپنے مقدر پہ رویا کرے، اپنے مقدر پہ۔ ان کی تعلیمات ہے، قرآن پڑھتے ہوئے جناب سیدنا صدیق اکبر رویا کرتے ہیں۔ شان کیا ہے؟ جناب عمر فرماتے ہیں کہ کاش عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ شان یہ ہے۔ شان کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں اور میرے بھی وزیر ہیں، آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر ہیں۔ شان یہ ہے۔ مقام اور مرتبہ اور عاجزی دیکھیں، ان کی خوف خدا دیکھیں۔ آپ کی تعلیمات میں سے آپ کے پاس ایک بندہ آیا پرندہ پکڑ کے، بڑا سا پرندہ تھا، وہ پکڑ کے لایا۔ جب آپ کے پاس لایا تو آپ نے اس کے پروں پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا کوئی شکار تب تک شکار نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو جاتا، جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو پھر وہ شکار کر لیا جاتا۔ آج امت مسلمہ کو سارے یہودی عیسائی اکٹھے ہو کے شکار نہیں کر رہے۔ شکار کس طرح سے ہوتا ہے؟ گولی ماری جاتی ہے، چھری پھیری جاتی ہے۔ جاؤ برما میں کٹی ہوئی لاشیں دکھائی دے رہی ہیں، کشمیر سارا لٹ گیا، فلسطین میں روزانہ بم برستے ہیں، افغانستان میں آج بھی کھنڈرات سے دھواں اٹھ رہا ہے، کشمیر کی جنت نظیر باغات سے دھوئیں کے اور شعلے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ شکار نہیں ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غافل ہو گئے۔ کوئی پرندہ تب تک شکار نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اسے شکار کر لیا جاتا ہے۔ آپ کی تعلیمات میں سے ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا جائے۔ پھر آپ کی تعلیمات میں سے ہے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کیا کرو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کیا کرو، دعا کیا کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ اس نے کہا حضرت وہ کیوں؟ میں اس لیے کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، اس دعا کو اللہ، یہ تعلیمات ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر کی۔ آپ کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے، فرمایا کہ
دعا کیا کرو، اور آپ صبح و شام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، یہ دعا کیا کر، یا اللہ مجھے رزق حلال اور اتنا عطا فرما کہ حرام کی طرف میری نظر، یہ آپ دعا کیا کرتے، یہ آپ کی تعلیمات میں سے ہیں۔ کون اپنائے گا ان چیزوں کو؟ ایک عجیب سی بات ہو چکی ہمارے اندر آج، ہم صرف حلال حرام کی تمیز پتہ ہے کس حد تک رکھتے ہیں اب صرف کھانے پینے کی حد تک، صرف کھانے پینے کی حد تک۔ او جی لادڑی نہیں کھانی ہے حرام ہے، شارک کھا لینی ہے وہ حلال ہے، مچھلی حلال ہے، یہ ہم اس حد تک دیکھتے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جن پیسوں سے میں مرغا خرید کے لایا ہوں وہ حرام ہے کہ حلال ہے، یہ چیز نہیں ہم دیکھتے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے دعا کیا کرو، اللہ رزق حلال عطا فرما، رزق حلال، یہ دعا کیا کرتے تھے جناب سیدنا صدیق اکبر۔ آج ہمیں الجھا دیا گیا بہت سارے مسائل میں، ہمیں لڑایا گیا اور ہمیں بانٹا گیا، ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا۔ کچھ لوگ اٹھے اہل بیت کے بارے میں زبان درازیاں کی، کچھ لوگ اٹھے اور صحابہ کے بارے میں باتیں کی، حالانکہ یہ لوگ بڑے شیر و شکر تھے۔ ہمیں اس لیے تقسیم کیا گیا کہ کہیں یہ لوگ ان لوگوں کو پڑھ کر اپنا آئیڈیل نہ بنا لیں، اور کہیں ان کی سیرت کو دیکھ کر اپنی زندگی کے لیے روشنی کی راہیں متعین نہ کر لیں۔ ہمیں لڑایا گیا، حالانکہ وہ لوگ بڑی آپس میں محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دن نہ جناب علی المرتضیٰ بیمار ہو گئے، تو ایک شخص آیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر عرض کرنے لگا حضور آپ کو پتہ نہیں حضرت علی بیمار ہیں؟ کہا اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ تو آپ دوڑے ہوئے گئے، جناب عمر کے دروازے پہ دستک دی، کہا عمر یار علی بیمار ہے۔ ہاں جی یہ جو لڑا رہے ہیں نا ان سے بچیں یار، یہ بڑے شیر و شکر تھے، عمر علی بیمار ہیں۔ حضرت عمر اٹھے، کہا اچھا علی بیمار ہے، ہمارا یار بیمار ہے۔ وہ چلے حضرت عثمان غنی کو لیا، چاروں کہے چلو ہم حضرت علی کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ حضرت علی کی عیادت گئے، دروازے پر دستک دی تو جناب شیر خدا اٹھے، اور جب دروازہ دیکھا کہنے لگے اللہ کی رحمتیں آئی ہیں۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں نا، اللہ کی رحمت، اور پھر جناب عمر کی صورت میں، حضرت ابوبکر عثمان غنی کی صورت میں جلدی جلدی اندر گئے اور چارپائی بچھائی اور سارے معاملات جو ایک مہمان نواز بندہ جو کر سکتے کیا۔ تو حضرت علی اب آپ پتہ بڑا سخی گھرانہ ہے، بڑا ہی سخی گھرانہ ہے، دین کے لیے اولادیں قربان کی، سب کچھ دین کے لیے، تو مہمان گھر سے خالی چلا جائے گوارا نہ ہوا۔ جو کچھ گھر میں تھا سیدہ بانٹ دیا کرتی تھی فقیروں میں، تو اب کیا ہوا گھر میں کچھ نہیں تھا، دیکھا تو گھر کے کونے میں نہ شہد پیالے میں تھوڑا سا پڑا ہوا ہے، تو آپ نے کہا مہمان آئے تو خالی نہ جائیں۔ اب آئے تو شیر خدا کی طبیعت پوچھی، حضرت عمر نے بھی صدیق اکبر نے بھی، اور دشمنوں کی عیادت کی جاتی ہے۔ ہاں جی اسی چھوٹے موٹے بندے اسی جانے ہاں کتے، اسی تے آنے نہ بھائی ہن شادی تے بھی نہیں بلانا، تے عید والے دن بھی نہیں جانا، تے پتراں نوں بچیاں نوں اگوں تلقین کر دینے۔ بھائی یہ جو جا رہے ہیں عیادت کے لیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی آپس میں بڑی محبت تھی، وہ بڑا پیار کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ اب ہوا کیا، جب وہ گئے عیادت کی، پوچھا حال چال، تو حضرت علی المرتضیٰ وہ پیالہ سامنے لا کے رکھ دیا، شہد سے بھرا ہوا پیالہ ہے۔ تو ہوا کیا، اب عجیب سا وہاں منظر بنا، اور کیا حسن تھا اس ملاقات میں، کیا چاشنی تھی، کیا محبت بھرا وہ انداز تھا۔ جناب صدیق اکبر نے دیکھا تو اس شہد کے پیالے میں ایک بال پڑا ہوا ہے، کالے رنگ کا بال پڑا ہوا ہے۔ تو آج اگر ہمارے سامنے کوئی اس طرح کا کھانا رکھ دے تو پھر اللہ خیر کرے۔ ہاں جی ہم تو یہاں تک اعتراض کرتے ہیں جی میرے سامنے سٹیل دا گلاس رکھ چھڑیا سی، شیشے دا کیوں نہیں رکھیا، میں نہیں جانا ہوں۔ ہاں جی ایسا تماشا بنا دیتے ہیں ہم۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت علی المرتضیٰ وہ جب پیالہ لائے نا سامنے دیکھا تو آپ نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا، اور یہ تعلیم دی کہ جب کسی کے دسترخوان پر بیٹھے تو نقص نہ نکالیں۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا جب آپ کو پسند، آپ فرمایا کرتے تھے جو نہ پسند ہوتا ہاتھ کھینچ لیتے،
اس کو بتاتے نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا عمر یار یہ شہد کے پیالے میں بال کتنا سونا لگ رہا ہے، انداز دیکھیں، یہ بال کتنا سونا لگ رہا ہے، تو اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے، میرے پاس اب کتاب نہیں، میں آپ کو حوالہ بھی دکھا دیتا۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ دیکھو آپ خلیفہ وقت ہیں تو آپ ہی بتائیں، آپ ہی بتائیں اس کے بارے میں۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے کہ یہ بال اس طرح سے لگ رہا ہے اور یہ شہد اور یہ پیالہ، کہیں کمی پیشی نہ مجھ سے ہو جائے، میں اصل میں وہ کتاب میں نے یہاں رکھی تھی وہ نکل نہیں رہی، وہاں پڑی ہوگی۔ بہرحال انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے، میں انشاءاللہ یہ آپ کا قرض رہا، میں اگلے جمعے آپ کو پھر یہ سناؤں گا۔ میں چاہتا ہوں چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، کئی لوگ پھر کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں وہ ایسی بات اور آپ نے حوالے کے بغیر، میں آپ کو حوالے کے ساتھ بیان کروں گا، لیکن اس کی حد یہ ہوئی سب نے اپنی اپنی تعریف اس پیالے کی تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ میرے ان دوستوں کی باتیں اس شہد سے زیادہ میٹھی ہیں اور ان کے دل اس بال سے بھی زیادہ نرم ہیں۔ انشاءاللہ یہ حدیث میں آپ کو اگلے جمعہ، یہ روایت میں آپ کو اگلے جمعے سناؤں گا۔ تو یہ جو ہمیں لڑایا گیا، دور کیا گیا، تقسیم کیا گیا، بانٹا گیا کہ دیکھو بھائی وہ ایسے ہو گیا اور ویسے، ان چیزوں سے نکلیں۔ صحابہ اور اہل بیت آپس میں بڑے شیر و شکر تھے، ان کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سیدنا صدیق اکبر سے جو انمول موتی ہم نے سنے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔